سب سے پہلے یہ بتائیے کہ وزیر اعلیٰ بن گئے، یہ آپ کے لیے کیا چونکا دینے والی بات ہے یا آپ کو یقین تھا کہ یہ تو ہو ہی جائے گا؟ دونوں حوالے موجود تھے۔ پی ٹی آئی کا جو پہلے رویہ تھا، جو ایک ریجڈ رویہ تھا، سخت گیر رویہ تھا، جارحانہ تھا بہت، اور صوبے کے ڈائنامکس کو دیکھتے ہوئے، چونکہ وہاں پہ دہشت گردی کے معاملات ہے، آپریشن جاری ہے، تو اس حوالے سے پی ٹی آئی کا جو سٹیٹ کا نیریٹو تھا اس کا بالکل اپوزٹ تھا۔ تو پھر یہ امکان بھی موجود تھا کہ شاید ایسا نہ ہو پائے، لیکن پھر برف پگھل اگر گئی۔ نہ ہو پاتا تو کون سی رکاوٹ پیدا ہوتی آپ تو کے؟ پھر بہت سارے راستے تھے ان کے پاس، اسمبلی توڑنے کے، گورنر راج نافذ کرنے کے، لوٹے بنانے کے، اور بہت سارے جو ہماری روایتیں رہی ہے، یعنی ہم کوئی شاندار جمہوریت تو ہے نہیں، لیکن برف پگھل گئی۔ پہلی بار ہم نے پی ٹی آئی قیادت کو دیکھا جنہوں نے انتہائی میچورٹی کا مظاہرہ کیا، اور خصوصاً خیبر پختونخوا کی قیادت نے۔ شوکت بیٹھے ہوئے ہمارے دوست ہیں، یعنی یہ ان کا بھی کردار ہے، اور بھی بہت سارے، لیکن جنید اکبر نے لیڈ کیا اور وہ تمام جماعتوں کے پاس پہنچے۔ یعنی یہ ایک بہت بڑا شفٹ ہے جو دیکھنے میں آ رہا ہے، بہت پازیٹیو شفٹ ہے پی ٹی آئی کے رویے میں۔ اس نے بہت بڑا کردار ادا کیا، پھر سٹیٹ کے حوالے سے بہت ذمہ دارانہ رویہ اپنایا، اور اس سے کچھ ڈیولپمنٹس ہو گئے۔ اب جو موجودہ منظرنامہ ہے اس میں ایک ڈراسٹک تبدیلی یا چینج کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کہ کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہے۔ یعنی بیرسٹر سیف کی ملاقاتیں ہوئی ہے، 2 یا 3 ملاقاتیں 24 گھنٹے کے اندر، یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو ہرڈلز تھے چیف منسٹر کے راستے میں، آپ کے خیال میں بیرسٹر سیف کی ملاقاتوں کا موضوع کیا ہے؟ ان کی ملاقاتوں کا موضوع کیا ہو سکتا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان رابطے کے علاوہ، اور رابطہ کیا افغانستان کے موضوع پر، دہشت گردی، آپریشن، ان موضوعات پر؟ دیکھیں نیریٹو کے حوالے سے تو ایک اختلاف موجود تھا نا ہر حوالے سے، یعنی سیاست کے حوالے سے بھی، افغانستان کے حوالے سے بھی، آپریشن کے حوالے سے بھی، بہت سارے معاملات پر ایک ڈیفرنس دونوں کے درمیان موجود تھا۔ اب اس کو شاید پاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ بہت حد تک شاید پاٹا بھی گیا ہے۔ یہ جو ہم ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں، سہیل افریدی کے راستے میں جتنی رکاوٹیں تھی وہ انتہائی تیزی کے ساتھ، برق رفتاری کے ساتھ راستہ صاف ہوتا گیا ان کا۔ پشاور ہائی کورٹ نے فوری طور پر ریلیف دے دیا، پھر بلاول بھٹو پشاور ہائی کورٹ تو ظاہر ہے آئین و قانون کے مطابق جو فیصلہ وہ کریں گے اس کا ان ڈیولپمنٹ سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ پشاور ہائی کورٹ تو ظاہر ہے اسد یہ آئین و قانون اس وقت کہاں تھا جب پہلے جو فیصلے آتے رہے، کیا اس وقت یہ ملک بے آئین تھا، بے قانون تھا؟ دیکھیں یہ ایسا نہیں ہوتا، ہم آئیڈیل باتیں نہیں کر سکتے، ہمیں ریئلسٹک اس پہ جانا چاہیے۔ اگر ہرڈلز کریٹ کیے جاتے تو پھر بہت سارے راستے ہوتے ہیں، لیکن جب ہٹاتے تو پھر اسی طرح ہوتا ہے۔ نواز شریف صاحب کو سزائیں دی گئی تھی، اور پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ وہ ایئرپورٹ سے سیدھے آئے اور یہاں پہ فوری طور پر ان کو سارے ریلیف مل گئے تھے۔ تو یہ ہوتا ہے ہمارے ملک میں، یہ حقائق ہے۔ اب ان کے راستے میں جتنے ہرڈلز تھے، پشاور ہائی کورٹ نے ریلیف دے دیا۔ بلاول بھٹو صاحب نے ایک تقریب میں گورنر سے کہا کہ آپ فوراً جائے پشاور پہنچے، حلف لے لیں، وہ بھی۔ مولانا فضل الرحمان کے بھائی لطف الرحمان صاحب نے ریٹ پٹیشن کی، وہ خارج ہو گئی۔ اسی طرح جو بیرسٹر سیف مسلسل رابطے میں ہیں، آج ان کا بیان بھی سامنے آ گیا کہ خان صاحب کہتے ہیں اگر مجھے پیرول پہ رہائی، چلیں میں پیرول پہ رہائی والی بات پر تو آتا ہوں، لیکن پہلے حماد صاحب، یہ ایک تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ میں افغانستان کے ساتھ جو کشیدگی ہے اس کو کم کرنے میں کردار ادا کر سکتا ہوں، اور عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میں بھی کر سکتا ہوں، مجھے پیرول پر رہا کریں۔ آپ کے خیال میں یہ دونوں اہم شخصیات ہیں اور ان کے کردار سے واقعی کشیدگی کم ہو سکتی ہے؟ اور پیرول پر رہائی والی جو بات ہے یہ آپ کتنا قابل عمل دیکھتے ہیں؟ دیکھیے پہلے ذرا وہ راجہ صاحب نے کہا کہ یہ اپنے بیانیے کے حوالے سے پی ٹی آئی تضاد ہے، تو ان کے بیانیے میں کیا ہے؟ وہ جو جی ٹی روڈ پہ بیانیہ دیا گیا تھا کہ ووٹ کو عزت دو، مجھے کیوں نکالا، تو کدھر ہے وہ بیانیہ؟ اب کیا کسی سیاسی لیڈر سے ملنے گئے؟ کیا ووٹ کو عزت ملی؟ اس بیانیے کا کیا بنا؟ اور دوسری بات یہ کہ اس ملک میں غداری کے فیصلے عطا اللہ تارڑ نہیں کریں گے،
وہ سپریم کورٹ نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے فیڈرل منسٹر ہے، وہ اطلاعات و نشریات کے، ان کی بات کو ہم سنیں گے، اس پہ ہم ڈیبیٹ کریں گے، بات کریں گے، لیکن وہ یہ فیصلے نہیں کریں گے کہ فلاں جماعت غدار ہے۔ ان کے نقطۂ نظر سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ شوکت گواہی کہ میں نے بہت تنقید کی ہمیشہ پی ٹی آئی کی پالیسیوں پر، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسروں کو غدار ڈکلیئر کرے۔ اب آتے ہیں عمران خان کے کردار کے حوالے سے افغانستان پہ، تو بالکل کردار ادا کر سکتے ہیں۔ افغانستان کے اندر دیکھیں بعض لوگوں کو بہت اہمیت حاصل ہے، یعنی کچھ مدارس ہیں خیبر پختونخوا کے اندر، بڑے مدارس ہیں۔ ایک تو ان مدارس کا بہت بڑا انفلوئنس ہے، اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہے۔ جو سیاسی ہے، کچھ غیر سیاسی مدارس ہیں، ان کا اثر رسوخ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان سے بھی زیادہ ہے۔ اسی طرح حقانیہ ہیں، دوسرے مدارس ہیں، ایک ان کا بڑا اثر رسوخ ہے۔ ایک لیفٹ کے حوالے سے ایم ولی یا اے این پی کا بڑا اثر رسوخ ہے، باچا خان کے زمانے سے، پھر ولی خان کا بڑا انفلوئنس تھا، چونکہ دونوں ممالک ایک ہی زبان بولی جاتی ہے، پختونخوا اور کلچر بھی ایک ہی ہے، نفسیات، تاریخ، سب کچھ ایک جیسا ہے۔ عمران خان کی بھی وہاں پہ ایک اہمیت ہے۔ ایک تو وہاں پہ ایک کرکٹ کا کریز بھی ہے، ایک تو 45 سال یہاں وہ مہاجر کی حیثیت سے رہے، انہوں نے سب کچھ دیکھا بھی۔ عمران خان کی جو کرزمیٹک شخصیت ہے وہ ان پہ بھی اثر کر گئی یہاں پہ، تو ایک نسل کو کسی حد تک برباد بھی کر کے رکھ دیا اس کرزما نے۔ اور وہ جو سہیل افریدی نے کہا نا کہ میں عشق عمران میں مارا جاؤں گا، تو بھائی عشق عمران میں ہمیں مرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شعر تو تمثیلاً ہوتے ہیں نا، شعر جو ہوتے ہیں شاعری میں کوئی بات کرتا ہے وہ تو ایک تمثیل ہوتی ہے، تو لیکن ٹھیک ہے ان کا عشق ہونا مرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں مارا جاؤں گا۔ آپ تو جانتے ہیں جھیل آنکھوں کا مطلب جھیل نہیں ہوتی، وہ تو کچھ اور ہوتی ہے۔ ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ان سے عشق کرے، وہ ان کے لیڈر ہیں، ان کو آئیڈیل کرے، لیکن کم از کم صوبے کے حوالے سے معاملات الگ رکھے، صوبے کو بہتر بنائے۔ اب عمران خان کا اثر رسوخ افغانستان میں بھی ہے، اس سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا، دوسرے سیاسی اور مذہبی لیڈروں کے بھی ہے، عمران خان کے بھی ہے، بے شک وہ اس حوالے سے یہ تمام لیڈرز آپ کے خیال میں رول پلے کر سکتے ہیں؟ رول پلے کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے پیرول پر رہائی ضروری ہے یا نہیں؟ لیکن ماضی میں، ایک منٹ اسد بھائی، ماضی میں جب یہ عمران خان وزیر اعظم تھے تو اسی دور میں پھر کیا ہوا تھا، یعنی یہ ایک فلڈ بھی داخل ہوا تھا ٹیررسٹ کا، اور پھر سوات میں صورتحال بہت تبدیل ہو گئے تھے، شوکت کا تعلق بھی سوات سے ہے، اور وہاں پر صورتحال کیا بنی تھی۔ دوسرے وہ جو سرینا ہوٹل کابل میں فیض حمید نے چائے کا کپ اٹھایا تھا، اور پھر اس کے بعد جس منظرنامے کا ہمیں سامنا کرنا پڑا، پہلے فیز میں تو ناکام ہو گئے تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پہلے فیز میں عمران خان افغان پالیسی کے حوالے سے ناکام ہو گئے تھے، لیکن جو بدلتے ہوئے حالات ہیں، جو چینج ہوتے ہوئے ڈائنامکس ہے، شاید وہ اپنی پالیسی میں، اپنے تصورات میں، اپنے کانسیپٹ میں تبدیلی لے کے آئے، اور وہ اس حوالے سے کوئی کردار ادا کرنا چاہے تو کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو کردار کیا پیرول پر رہائی کے بعد ہی ہو سکتا ہے یا اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے؟ تو پیرول پہ رہائی کا تو انہوں نے اس لیے ڈیمانڈ کیا ہے کہ اگر مجھے رہا کیا جائے تو ظاہر ہے عمران خان کابل تو نہیں جائیں گے، ان کا ان پٹ لیا جا سکتا ہے، وہ ایک اہم سیاسی لیڈر ہے، مقبول سیاسی لیڈر ہے۔ آپ کو ان کی یہ تجویز ایسا لگتا ہے کہ یہ اس میں وزن ہے یا اس تجویز سے فائدہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں وزن کی بات نہیں ہوتی ہے، بات یہ ہوتی ہے کہ وارہ کھاتے یا نہیں کھاتے۔ یہ جب نواز شریف کو وارہ نہیں کھا رہا تھا تو پھر ثاقب نثار عدالتوں میں کیا کچھ کر رہا تھا، ثاقب نثار اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے، لیکن جب وارہ کھانا شروع ہوا تو میاں صاحب چلیں اب یہ دونوں چیزیں میں رکھ دیتا ہوں ذرا